بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. سبحان اللہ. آیت کریمہ کے پہلے حصے کے متعلق کل اور پرسوں گفتگو ہوئی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے دو گروہوں کا ذکر کیا. ایک گروہ وہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خاطر اپنا دین بچانے کے لیے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی تو انہوں نے ان دین کی خاطر ہجرت کرنے والوں کی مدد کی. یہ ذہن میں رہے صحابہ کرام علیہ رضوان جو مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کر چکے تھے، جنہوں نے ہجرت کر لی، پیچھے جو رہے ان پر بھی ہجرت لازم کی گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ تقریباً تمام مفسرین کرام علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ہیں وہ مکہ میں نازل ہونے والوں سے زیادہ احکامات ہیں، مدینہ میں زیادہ احکامات ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ جتنے بھی ان کی عبادات کے متعلق بھی آپ دیکھ رہے ہیں، باقی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، جہاد کے متعلق دیکھ رہے ہیں، سارے احکامات مدینے میں آ رہے ہیں، مکہ میں یہ نہیں ہے. جی مکہ میں تقریباً تردید جو ہے نا وہ شرک کی ہے، کفر کی ہے، اس طرح کر کے مدینہ منورہ میں آ کے زیادہ تر احکامات نازل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تمام مفسرین کرام علیہ الرحمہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ مکہ میں رہنے والے لوگوں پر ہجرت اس لیے لازم کی گئی کہ مدینہ منورہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکامات نازل ہو رہے ہیں، تو یہ لوگ اب مکہ میں نہ بیٹھے رہیں بلکہ مکہ کو چھوڑیں اور مدینے جا کے میرے حبیب کریم علیہ السلام سے یہ احکامات دینیہ سیکھیں. کیا سیکھیں؟ احکامات دینیہ سیکھیں. اس لیے ان پر ہجرت جو ہے وہ لازم کی گئی. ایک تو دین کا تحفظ بھی تھا، جی ان کا دین بھی وہاں پہ خطرے میں تھا، یہ علت تھی وہاں پہ دین جو ہے نا وہ مارتے کوٹتے ان کو دین سے بدزن کرتے، دین سے پھرتے، تو یہ بھی ایک سبب تھا. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی ان پر ہجرت لازم کر دی. اور آپ حیران ہوں گے مکہ مکرمہ کتنا پاکیزہ شہر ہے. حبیب کریم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کے لیے رہنے گناہ قرار دے دیا، سخت منع کر دیا اب یہاں کوئی نہ رہے. دیکھیں نا جتنے لوگ وہاں تھے کمزور تھے، جو لوگ ہجرت نہیں کر سکتے تھے ان کو معافی تھی. ان کے علاوہ جتنے لوگ تھے جو ہجرت پر قادر تھے، جان بوجھ کے ہجرت نہیں کی انہوں نے، اللہ اکبر کبیرہ. مفسرین فرماتے ہیں، ہم نے بھی یہ تفسیر ناموس رسالت میں نقل کیا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی طرف انہوں نے ہجرت نہیں کی، ہجرت پر طاقت رکھتے تھے، باوجود طاقت اور قوت کے وہیں رہے ہیں. وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے بدر میں مشرکین کے ساتھ آئے تھے، مشرکین کے ساتھ آئے تھے. اور وہاں اب دیکھیں کلمہ پڑھ چکا ہو بندہ، کلمہ پڑھنے کے بعد آزمائش کون سی ہوتی ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد آزمائش کون سی ہے؟ کلمہ جب پڑھ لے بندہ تو پھر تحقیق کون سی؟ یار ایک چھوٹی سی بات ہے، جب بندہ کسی کے یہاں رشتہ کرتا ہے، رشتہ کرنے سے پہلے جا کے جانچ پڑتال کرتا ہے نا یہ لوگ کیسے ہیں. اگر اجنبی لوگوں میں کر رہا ہوں، اپنوں میں کر رہا ہے تو اسے پتہ ہے ان کا چال چلن کیسا ہے، لوگوں سے برتتے کیسے ہیں وہ تو پتہ ہے سارا اس کو. اگر ایسے لوگوں میں رشتہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے، ایک دم جناب وہ سامنے آئے اور رشتے کی بات چل پڑی ان کی، تو اب وہ جا کے ان کے علاقے والوں سے ادھر ادھر سے پہلے پوچھیں گے، رشتے کی بات تو نہیں پوچھتے.
رشتے کے بعد پوچھتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں نا. تو اب اسی طرح کر کے جس بندے نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ تحقیق کرنی ہے پہلے کرے. اسلام قبول کرنے کے بعد تحقیق نہیں ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد صرف تسلیم ہے، بس سر جھکانا ہے. مولا تیرا حکم تجھے مان لیا ہے، اب تیرا حکم مانیں گے. ہم کسی سے پوچھیں گے نہیں کہ یار رب تعالیٰ کا یہ حکم ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے. اب ان لوگوں نے کیا کیا، مکہ میں رہ گئے. اب کیا ابھرا ان کے ذہن میں، وہ یہ سوچ رہے تھے بدر میں جاتے ہیں اور دیکھیں گے اگر رسول اللہ علیہ السلام غالب آ گئے تو رسول اللہ کے ساتھ ہو جائیں گے، اگر یہ غالب آ گئے تو انہی کے ساتھ ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سارے کے سارے کفر کی حالت میں بدر میں مارے گئے، ایک بندہ بھی نہیں بچا، ایک بندہ بھی نہیں بچا، سارے مارے گئے کفر کی حالت میں مرے، کیونکہ کفر کی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے. کفر کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا اور رسول اللہ علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ ٹکرانا یہ کوئی معمولی بات ہے یار. تو یہ تحقیق جو ہے نا یہ تسلیم سے پہلے ہوتی ہے. جب تسلیم کر لی تو پھر تحقیق کس چیز کی ہے؟ پھر تو تحقیق نہیں ہے، تحقیق پہلے تھی، اب تحقیق نہیں ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی وہ کس حالت میں مرے، ایمان بھی گیا ان کا. اس طرح کا سخت حکم تھا کہ مکہ مکرمہ میں اب کوئی بھی نہ رہے، الا یہ کہ مجبور ہو بندہ وہاں سے سفر نہ کر سکے، وہاں سے چل ہی نہ سکتا ہو، سواری نہ ہو اس کے پاس یا کوئی بھی اس کے پاس اسباب نہ ہو وہاں سے نکلنے کے، تو اس کے لیے تو احکامات بالکل نرم تھے. لیکن جو بندہ سامان سفر رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے وہاں سے بھاگنے کی، ان پر لازم تھا وہاں سے بھاگیں، مکہ کو چھوڑیں اور مدینہ میں پہنچیے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکامات دینیہ کو سیکھیں. اب یہاں پر جو بات غور کرنے والی ہے وہ کیا ہے، مدینہ منورہ سے لوگ نکل رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے لوگ نکل رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں، مدینہ میں آ رہے ہیں. کس لیے آ رہے ہیں؟ حضور سے دین سیکھیں. کیا سیکھیں؟ حضور سے دین سیکھیں. مدینہ میں آ رہے ہیں اور مدینہ والوں پر کیا لازم ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے میں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جی اپنے مال قربان کر دی، اپنی جانیں قربان کر دی، جہاد کیا انہوں نے. والذین آووا ناصروا، آبو اور ناصروا، وہ لوگ جو مدینہ میں رہنے والے تھے جنہوں نے ان دین پڑھنے کے لیے آنے والوں کو، مدینہ میں آنے والوں کو ٹھکانہ بھی دیا، وناصروا اور ان کی مدد بھی کی. دین پڑھنے کے لیے آنے والوں کو ٹھکانہ بھی دیا اور ان کی مدد بھی کی. اور ٹھکانہ اور کیسے دیا اور مدد کیسے کی، اللہ اکبر کبیرہ. وہ جب ہم اولئک بعضهم اولیاء بعض پڑھیں گے تو اس سے واضح ہو جائے گا. یہ بالکل اسی آیت مبارکہ کی اگلی اسی سطر کا اگلا حصہ ہے، اولئک بعضهم اولیاء بعض. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن بات جو ہے نا وہ یہ ذرا قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی جنہوں نے دین پڑھنے کے لیے آنے والے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے ہیں انہوں نے ان کو ٹھکانہ بھی دیا اور ساتھ ان کی مدد بھی کی. اور مدد کیسے کرتے تھے جی؟ کریمہ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو مدینہ میں رہنے والے تھے ان کے کھجوریں جب اترتی تھیں جی وہ کھجوریں لے کے آتے تھے مسجد نبوی شریف میں. آقا علیہ السلام کے وہ صحابہ جو رات دن مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے. اب یہاں پر آج موجودہ دور کے جو لبرل ہیں ان کی ایک فکر وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر یہ جو احوال قرآن بیان کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ موجودہ دور کے لوگ جو نا وہ یہ کہتے ہیں کہ مدرسے کے جو طالب علم ہیں ان کو ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سکھائیں. کیا سکھائیں؟ کوئی ہنر سکھائیں تاکہ یہ ہنر سیکھیں، کوئی کام سیکھیں تو اس کے بعد جا کر کے یہ لوگ جو ہیں تاکہ یہ دین نہ بیچیں جی، صرف مسجد کی تنخواہ پہ نہ رہیں اور یہ زکوٰۃ اور عشر کے پیسے نہ کھائیں تاکہ یہ اپنے کاروبار کرنے والے. بات ان کی دل کو لگتی ہے نہیں؟ ہر بندہ جو ہے نا سنتا یار واقعی بات تو صحیح ہے ان کی. تو ہم ان کو دو جواب دیتے ہیں، ایک جواب جو ہے وہ الزامی ہے، ایک جواب جو ہے وہ تحقیقی ہے. الزامی جواب کیا ہے؟ الزامی جواب یہ ہے کہ صرف نماز پڑھانا سنت ہے، علاج کرنا سنت نہیں ہے. علاج کرنا بھی تو سنت ہے بھائی، دوائی لینا سنت ہے تو دینا بھی تو سنت ہے. تو کبھی انہوں نے مولویوں کو سارا زور دیتے ہیں کہ یار آپ کماؤ بھی صحیح، کوئی ہنر سیکھو، کوئی فن سیکھو. کبھی ڈاکٹروں کو بھی کہا ہے یار آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے دوائیاں بیچ رہے ہیں یہ بھی تو سنت ہے، آخر ثواب کا کام ہے نا دوائی دینا. تو آپ جو ہے نا صرف یہی کرتے ہیں، آپ کو ہنر کیوں نہیں سیکھتے؟ کوئی کام بھی سیکھ لیں آپ. اچھا ججوں کو نہیں کہتے ہاں جی آپ قاضی صاحب بنے ہوئے ہیں،
آپ صرف یہی کمائی کر رہے ہیں، بس تنخواہ لیتے ہیں، اب آپ کو کوئی ہنر بھی آنا چاہیے. کبھی کہا ہے انہوں نے ان کو؟ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ تو بھائی جب قاضی بننا یہ بھی تو خدا کا حکم ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ باہر عدالتوں میں لکھا ہوتا ہے نا، اے دلو ہوا اقرب للتقوی، یہ قرآن لکھا ہوا ہے، ماٹو قرآن ہے ان کا. ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. جب تم بھی قرآن پہ عمل کر رہے ہو تو پھر تمہیں بھی تو سیکھنا چاہیے کوئی نہ کوئی ہنر. بھائی انہیں کیوں نہیں کہتے؟ ہمیں کہتے ہیں. اچھا وہ زندگی ساری وہ بھی تنخواہیں کھاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی تنخواہ لاکھوں لاکھ میں ہوتی ہے، مولوی بیچارے کی 10,000 ہوتی ہے. وہ 10,000 والے کو سمجھا رہے ہیں تو سیکھ لے. وہ جو لاکھوں لاکھ لے رہا ہے، قوم کا ٹیکس کھا رہا ہے، باقی بھی اندر کھاتے خدمت ہو رہی ہے اس کی، جسے وہ فضل ربی کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو وہ ان کو کوئی نہیں کہتا یار آپ بھی کچھ سیکھ لیں، آپ بھی کوئی ہنر سیکھیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہونا چاہیے یار. یہ مولوی کو کیوں کہتے ہیں؟ اچھا پھر فوجیوں کو کہتا ہے ہاں جی آپ زندگی سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی کوئی ہنر سیکھ لیں. پولیس والوں کو کہتا ہے کہ آپ بھی کوئی ہنر سیکھ لیں. کبھی کہتے ہیں کوئی؟ کیوں نہیں کہتے یار؟ مولوی کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ مولوی کے خیر خواہ ہیں. اچھا یہاں پہ ایک بات میں روک کے اور کرتا ہوں. ہمارے پورے پاکستان میں تقریباً 100 میں سے 2 بچے دین پڑھتے ہیں، 98% بچے سکول پڑھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ پورے محلے میں آپ دیکھ لیں کتنے بچے جو ہے نا وہ سکول پڑھنے جاتے ہیں، اور کتنے بچے مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں. پورے محلے میں سے کوئی 5-6 بچے ہوں گے، 5 بچے ہوں گے، 4 بچے ہوں گے جو مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، باقی سارے کے سارے سکول پڑھنے جاتے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ کیا ثابت ہوا اس سے؟ ثابت یہ ہوا کہ 98 بندے جو ہیں وہ کاروبار کریں. یہ میں صرف بطور مزاح کی بات کر رہا ہوں. 98 بندے کام کریں اور 2 بندے جو ہیں وہ اگر کہیں جی آپ وہ کام کریں میں آپ کے دین کی خدمت کرتا ہوں، تو 98 بندے کما کے 2 بندوں کی خدمت بھی نہ کر سکے تو پھر افسوس نہیں ہے 98 بندوں پر یار؟ بولو نا یار. 98 بندے کمائیں رات دن، وہ سیکھیں کمانا، کمائیں 98 بندے، 2 بندوں کی خدمت نہ کر سکیں یار. کریم آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی بیٹھتے تھے، ان کے بھائی جو ہے نا وہ آ کے عرض گزار ہو، یا رسول اللہ ہم کماتے ہیں، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں، یہیں پہ بیٹھ کے آپ کی حدیثیں سیکھتے رہتے ہیں، قرآن سیکھتے رہتے ہیں. ان کو فرمائیں یہ بھی کام کیا کریں. میرے آقا علیہ السلام میں جاؤ تم کام کرو، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں دے رہا ہے نا وہ اسی کی برکت سے عطا فرما رہا ہے. تم کیا سمجھتے ہو تمہیں مل رہا ہے؟ اندازہ لگائیں گے میں انہیں کی برکت سے تمہیں مل رہا ہے، تم اوپر سے باتیں کر رہے ہو کہ یہ جناب یہ بھی اٹھے اور کام شروع کر دے. اسی کی برکت سے. کیوں؟ یہ دین سیکھ رہا ہے، اسی کی برکت سے تم سے عذاب دور ہوتا ہے، اسی کی برکت سے تم سے تکالیف دور ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل ہونے والی وبائیں مصیبتیں تم سے دور رکھتا ہے اسی کی برکت سے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کو بھی ساتھ لگا لو. تم نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اب اصل میں یہ خیر خواہ نہیں ہے مولوی کے، طالب علم کے، دین کے پڑھنے والے کے خیر خواہ نہیں ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ایک بچہ جو ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ سکول پڑھنے چلا جاتا ہے، اٹھا کے چھوڑاتے ہیں. آگے عورت ہوتی ہے رکھی ہوئی، وہ بچوں کو یعنی کہ ان کے قضائے حاجت وغیرہ کے نظام میں وہ سنبھالتی ہے. چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے چھوڑاتے ہیں. ہاں جی وہ بچہ پڑھتا جناب میٹرک کر جاتا ہے. میٹرک کرنے کے بعد جناب وہ ایف اے پڑھے گا، تو آگے جو بھی چاہے وہ پڑھنا، یعنی اگر مثال کے طور پہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ آگے اپنی فیلڈ میں چلا جائے گا. پڑھتے جناب وہ جب وہ کرے گا جناب پی ایچ ڈی کرے گا تو عمر کتنی ہو جاتی ہے بھلا؟ ہاں عموماً عمر کتنی؟ کوئی دوست بیٹھے ہوں یہاں مجھے بتائیں. 25 سال تو پی ایچ ڈی میں سے اوکھی ہوگی. ہاں 30 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے ویسے. اچھا 30 سال عمر ہو جائے اس کے بندے کی پی ایچ ڈی کرتے، ٹھیک ہے جی. اب آپ ذرا خود بتائیں اس بندے کو جس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، اس کو بھی وہ کہتا ہے پڑھنے کے دوران یار آپ کو فن بھی سیکھ لو، آپ کو کام سیکھ لو؟ بتائیں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے بھائی صبح سے لے کر دوپہر تک تو یہ پڑھے گا وہاں پہ، اس کے بعد آ کے جب اکیڈمی چلا جائے گا بچہ، شام کے بعد واپس آئے گا گھر، تو کام کس وقت کرے گا؟ آرام کس وقت کرے گا؟ ان کو نہیں کہتے. ہاں جی ڈاکٹر بننے والے کو کوئی بھی نہیں کہتا، وکیل بننے والے کو کوئی بھی نہیں کہتا آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ فن بھی سیکھیں، ہنر بھی سیکھیں. مولوی کو کہتے ہیں. پتہ یہ کتنا دقت طلب کام ہے. اسے کہتے ہیں اسے نہیں کہتے. تو مطلب کیا ہے؟ خیر خواہ نہیں ہے. خیر خواہ ہوتے تو دوسروں دونوں خیر خواہی کرتے بھی یار آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھ لیں. بھی پتہ ہے کتنی محنت ہوتی ہے، کتنا زور لگتا ہے. اگر مثال کے طور پہ میں نے پہلے بھی یہاں پہ بات کی تھی کہ بندے ہیں ایسے ہی کلپ بھیجا تھا ہماری اصلاح کے لیے، تو میں نے پھر یہاں پہ وہ بھی تشریف فرما تھے شاید، تو میں نے بات کی، میں نے کہا یار بتائیں باقی سارا کچھ چھوڑیں، آپ جو ہے نا اسی منڈی میں جا کر کام کریں اور 5 نمازیں یہاں آ کے پڑھا کریں.
آپ وہاں پہ کام کریں اور 5 نمازیں یہ آ کے پڑھا کریں، کر سکے گا کوئی؟ یہیں پہ منڈی میں کام کرے اور یہاں آ کے 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی ایک بندہ مکمل جو اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو وہ بیٹھ کے کام کر سکتا ہے، بس اس کے علاوہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حقیقت اگر آپ دیکھیں، یہ ان لوگوں کو خیر خواہی نہیں ہے، باتیں صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں سن کے دین سے دور ہوں۔ کئی لوگوں کے منہ سے ہم نے خود سنا ہے، تو کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم نے اپنے بچوں کو زکوٰۃ کے پیسے کھلانا ہے، ہمارے بچے جو خیرات کے پیسے کھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے جی مدرسے میں۔ بتائیں، جب وہی بچے افسر لگ جاتے ہیں تو رشوت کے پیسے کھا جاتے ہیں، وہی اب پولیس میں لگ جاتے ہیں تو رشوت کے پیسے کھا جاتے ہیں، مٹھائی کہہ کے لے لیتے ہیں سارا کچھ، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ مدرسے والے جی بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگنا سکھاتے ہیں۔ رات ہی ایک کلے پہ اہل حدیث مولوی ہے، اس کا میں نے سنا، وہ ایسے گرم ہوا تھا، اس نے کہا جی میں لعنت بھیجتا ہوں جی، جو صدقہ خیرات مانگتے ہیں مدرسے والے۔ اچھا جی، اب میں تھوڑا سا آئینہ دکھانے لگا ہوں، آپ ہوٹلوں پہ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، بڑے بڑے ہوٹلوں پہ ہیں جی، تو باہر کھڑے ہوئے وہی ان کے ویٹر بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا مالک ہے، شو روم کا مالک بندہ، اس کے پاس گاڑی لینے چلے جائیں، گاڑی لے کے باہر نکلنے کے لو جی مٹھائی دے دیں ہمیں 2-2 ہزار روپے، سارے جتنے بھی ان کے کام کرنے والے ورکر ہوں گے 2-2 ہزار روپے آپ سے وہ مار لیں گے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ آپ چلے جائیں، پولیس والے آپ کو پکڑ لیں، جب وہاں سے چھٹیں گے آپ تو پولیس والے جو باہر کھڑے ہوں گے وہ بھی آپ سے پیسے لے لیں گے، ہاں جی مٹھائی دے دو سن، تسی چھٹے جا رہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا یار، وہ تم جو کرتے رہو وہ سارا حلال ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے مانگا ہے تو وہ تمہیں بھیک لگنے لگ گئی، جبکہ ان کا حصہ رب تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرمایا، قرآن میں بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، امام راضی رحمہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق میں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کے غلام جو ہے نا وہ ہیں جو کسی سے کچھ نہیں مانگتے، کسی سے لپٹتے نہیں ہیں، بھیک نہیں مانگتے کسی سے، لیکن لوگ جو ہے نا ان کو سمجھتے یار ان کے پاس سارا کچھ ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا کہ ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے جاہل لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس تو سارا کچھ ہے، بھائی پتہ نہیں کہاں سے چل رہا ہے نظام ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے ان کو غنی سمجھتے ہیں، ان کو کچھ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن کے متعلق، فرمایا امام راضی رحمہ اللہ نے اس سے مراد حضور کے وہ صحابہ ہیں جو خاص دین پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے وہ صحابہ جو دین پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ نہیں مانگتے تھے کسی سے۔ اسی طرح کر کے مدرسے کے بچوں کو کہاں بھیجا جاتا ہے، آپ جا کے لوگوں سے مانگ کے آؤ، تو مدرسے کے خدام جو ہیں بیچارے وہ جاتے ہیں، وہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا ذہن بناتے ہیں، یار آپ کیونکہ آپ کے ہی بچوں کے ایمان کی فکر ہے، یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے ہی بچوں کے ایمان کی فکر کریں گے۔ آپ دیکھیں نا یار پورے بر صغیر میں ہیں جی، جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی ہے مدرسے کے بچے ہی کام آئے ہیں، مدرسے سے تیار کردہ علماء ہی کام آئے ہیں یار۔ مرزا قادیانی جب اٹھا ہے تو کس نے اس کا گلا گھونٹا تھا؟ بتائیں کس کو میرے آقا علیہ السلام نے مدینے سے بھیجا تھا یار؟ بظاہر تو حکم دے رہے تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ کو، یہ ارادہ کر کے گیا تھا میں مدینے میں رہوں گا، واپس نہیں آؤں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا میں کہ جاؤ، اور حضرت پیر میرے علی شاہ خود فرماتے ہیں خواب میں مجھے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں میرے علی تو یہاں آ کے بیٹھ گیا، وہاں پہ ہندوستان میں میری حدیث کو اپنی الہاد کی کینچی کے ساتھ مرزا قادیانی کاٹ رہا ہے میری حدیث کو، تو جہاں بیٹھا ہوا ہے جا وہاں جا کے اس کا مقابلہ کر۔ بادشاہ مسجد میں کون پہنچا تھا یار؟ لاکھوں لاکھ علماء کی موجودگی میں تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء نے کس کو متفقہ طور پہ اپنا مناظر مقرر کیا تھا؟ مرزائیت کا گلا ڈھونڈنے کے لیے، اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے کون تھا جو آگے بڑھ کے آیا تھا؟ وہ میرے علی تھا، وہ مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، وہ مدرسے نے دیا تھا بندہ۔ شدی تحریک چلتی ہے مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے، 90 لاکھ جو مرتد ہو چکے تھے بندے، ان کو کلمہ پڑھانے والا کون تھا؟ وہ امام احمد رضا خان کا چھوٹا بیٹا مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ تھے، جن کو اس تحریک کے اندر زہر دیا گیا ہندوؤں کی طرف سے، یار زہر دیا گیا ہندوؤں کی طرف سے، لیکن اس بندے نے 90 لاکھ سے زائد بندوں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا یار، 90 لاکھ سے زائد بندوں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا اس بندے نے، جن کو جو مرتد ہو چکے تھے، اسلام سے پھر چکے تھے۔ اب دیکھیں جتنے بھی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی جناب مذاہب باطلہ ہوں، یہودیت کا حملہ ہو سامنے مدرسے کے علماء ہوں گے، نصرانیت کا حملہ ہو سامنے مدرسے کے علماء ہوں گے۔ آپ کو نہیں پتا جب یہاں پہ انگریز قابض ہوا تو ایک ایک علاقے میں، ایک ایک شہر کے اندر 500 پادری برطانیہ سے منگوا کے ایک ایک شہر میں چھوڑے جاتے تھے مناظرے کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے مرتد کر رہے تھے، اسلام سے پھیر رہے تھے۔ کس نے ان سب کو بگایا؟ مولانا رحمت اللہ کیلانوی
کس نے ان کے پادری فنڈر کو بھگایا تھا؟ پادری فنڈر یہاں سے بھاگ ہی گیا تھا. کس نے اسے بھاگنے پہ مجبور کیا تھا؟ مولانا رحمت اللہ کرانوی مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی تھا، وہ مدرسے نے دیا ہے جی آپ کے دین کے ایمان کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے یہ مدرسے کے مولوی یار. جو آپ جیسے مسلمان بھائیوں کے تعاون سے مدارس چلتے ہیں. پہلے مدارس تو حکمران چلاتے تھے، اب تو خیر مدارس ہمارے جو حکمران ہیں وہ خیر سے جناب ان کے جو فنڈ ہیں سارے وہ میراثیوں کے لیے، فلمیں بنانے والوں کے لیے، ڈرامے بنانے والوں کے لیے، سینموں کو جناب 10 سال کے لیے ٹیکس سے مستثنا قرار دے دیا ہے. لیکن مسجد سے جناب وہ انکم ٹیکس بھی لیا جاتا ہے، بجلی کا بل کا وہ کیا نام اس کا ٹی وی کا ٹیکس بھی، پی ٹی وی کا ٹیکس بھی لیا جاتا ہے مسجد سے. مسجد میں پتہ نہیں کون سی فلمیں دیکھ رہے ہیں یار بیٹھے ہوئے ہیں. تو مدرسے نے یہ سارا کچھ کیا. آپ دیکھیں یار پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ یورپ میں چلے جائیں جہاں پہ مدرسے کا وجود تک نہیں ہے یورپ میں، ہاں جی وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ائمہ پہنچ رہے ہیں. کہاں سے جا رہے ہیں؟ یہیں سے جا رہے ہیں. مدارس کی برکت ہے ساری یار. ائمہ دے رہے ہیں، ہاں جی حفاظ دے رہے ہیں پوری دنیا میں. آپ کو یہ تو لگے گا یار فلاں جگہ پہ ڈاکٹر کم ہے، ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہاں جی بندہ باہر تڑپ تڑپ کے مر گیا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ بندہ فلانا کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، مسجد کے باہر گیا تو مولوی کلمہ پڑھانے والا ملے ہی نہیں. تو بھائی ساری یہ خدمت مدرسے نے کی ہے. کس نے خدمت کی ہے؟ مدرسے نے خدمت کی ہے. علامہ حسکفی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فتاوی شامی کے اندر یہ عبارت موجود ہے ہاں جی در مختار میں معرد میں، فرمایا کہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہے نا، فرمایا کہ عام بندے کو دینے سے زیادہ ثواب جو ہے نا اس عالم کو اور اس طالب علم کو دینے کا ہے جو خدمت دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہے. بتائیں اپنے آپ کو وقف کر چکا ہے. اور لوگ ہمارے جو ہے نا نعوذ باللہ من ذالک ایسے ڈرتے ہیں یہ صدقے کے پیسے ہم تو نہیں کھا سکتے ہیں، بہن کے پیسے کھا جاتے ہیں، بہن کی میراث کھا جاتے ہیں، وہ نہیں دیتے. ہاں تقویٰ اتنا ہے کہ جناب یہ نہیں کھائیں گے اور بہن کی میراث وہ کھا جائیں گے، پھوپھی کی میراث وہ کھا جائیں گے، اسے نہیں دیں گے. پھوپھی کو اسی لیے کہیں گے پھوپھی ہمارے ابا کے ساتھ تعلق رکھنا نا، پھر دادا کی وراثت سے تعلق نہ رکھنا. ہاں وہ کہتی ہے میں اپنے بھائیوں نے چھڑ دیتی ہے، میں بھائیوں نے چھڑ دیتی، بھائیوں نے چھڑنے دی تھی، بھائیوں نے چھڑا لی ہے، بھائیوں نے چھڑوا لی ہے. اور اسی طرح کر کے جناب بہنوں کو ان کا حق مار جاتے ہیں. اچھا وہ کھا جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ، کھانے کے بعد حاجی صاحب بھی ہیں، میاں صاحب بھی ہیں، چیما چٹھا بھی ہے، سارا کچھ ہے. لیکن یہ جب بات آ جائے اصل میں یہ سارے فتنے پھیلائے ہوئے بے دینوں کے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دین سے دور کر دیا جائے. یہ شرعی مسئلہ سن لیں آپ. کوئی بندہ سفر پہ ہو نا، سفر پہ ہو، مثال کے طور پر بندہ حج پہ جا رہا ہے بندہ، تو قرآن کریم نے اس بندے کے لیے راستے میں زکوٰۃ لینے کی اجازت دی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. اس میں فی سبیل اللہ کا جو لفظ آتا ہے یہ فی سبیل اللہ میں حاجی بھی شامل ہے اور مدرسے کے دین کا طالب علم بھی شامل ہے، یہ سارے شامل ہیں. تو بتائیں یار یہ صرف اور صرف لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، مدرسے سے دور کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وگرنہ یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں 2 گروہوں کا ذکر کیا. ایک گروہ وہ ہے جو ہجرت کر کے آیا. یہ مدرسے کے بچے بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اپنا گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں، وطن چھوڑ کے آتے ہیں، سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آتے ہیں، ہاں جی ماں باپ کو، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے چھوڑ کے سارا کچھ قربان کر کے جناب آپ کے علاقے میں پہنچے. اور آپ کے علاقے میں ایسے ایسے کئی ارسطو بیٹھے ہوتے ہیں دماغ کے، جن کے دماغ کی اوپر کے پیج گرے ہوتے ہیں یا اوپر کی بلڈنگ خالی ہوتی ہے، وہ جناب آگے سے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں جی آپ تو کمائیں جی، ہنر سیکھیں جی، آپ یہ کریں وہ کریں. ہاں جی آپ نے ڈاکٹر صاحب کو کیوں نہیں کہا ہنر سیکھیں؟ جس نے پی ایچ ڈی کی ہے اتنا عرصہ تک اسے کہا کہ نہیں اسے پڑھنے کا ٹائم دے جی، گھر کے کام بھی نہیں کریں بیٹا میں خود کر لوں گا، گھر پانی بھی میں بھر کے لاؤں گا، سارے کام میں کروں گا. جو مدرسے کا مولوی بیچارہ ہاں جی وہ جی آپ کچھ کام بھی کیا کریں جی، ہیں یار وہ سیکھے گا تو پھر کام کیسے ہوگا؟ یہ کام کیسے ہوگا بولا بتائیں. اچھا باقی چھوڑیں، اب میں کام کرتا ہوں، سچی بات ہے رات کو 2 بجے 2:30 بجے کام شروع کر دیتا ہوں کرنا، ٹھیک ہے نا، سارا دن میرا ایسے گزر جاتا ہے. کام کروں نا میں پھر کس وقت کروں؟ کوئی سمجھائے مجھے بھی. کام سیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی کرنا چاہتا ہوں، کام کروں تو پھر یہ کام کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. ان کو نہیں پتہ بیچاروں کو، یہ ایسے گزرتے ہوئے یہ سمجھتے ساتھ 2 مولویوں کو انہوں نے دیکھا ہوگا جو بیچارے لسی پی کے سوئے رہتے ہیں، یہ سمجھتے سارے مولوی لسی پی کے سوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مولوی صاحب لسی پی سویرے اور جناب سارا دن وہ پھونڈے پڑے ہیں، یار وہ والی بات نہیں ہے. سچی بات ہے کئی بار تو کھانا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. میرا اپنا میں جب اب تو خیر بہت کم وقت ملتا ہے مجھے کتابیں زیادہ پڑھنے کے لیے، تو پہلے میں جب صرف مطالعہ ہی کرتا تھا، لکھتا نہیں تھا میں،
تو کئی بار ایسے ہوا کہ ساری ساری رات مطالعہ کرتا رہتا تھا، اذان فجر کی ہوتی تھی تب پتہ چلتا یار رات ہی ختم ہو گئی، بتائیں رات ہی ختم ہو گئی تب پتہ چلتا تھا۔ میرے پاس ہوتے تھے چھوٹے بھائی فیض احمد، وہ بھی سوئے ہوتے تھے، اور ایک دو لڑکے اور بھی ہوتے تھے وہ بھی سوئے ہوتے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اب میں مثال کے طور پہ ساری رات ہی پڑھتا رہا ہوں، چلو سویرے کو اٹھ کے پھر میں کیا کروں گا، کام سیکھوں گا، میں کدھر جاؤں گا بتا یار۔ ایسی باتیں جو ہے نا صرف اور صرف جو لوگ بچے اپنے کو دین پڑھانے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں ان کو باغی کرنا، ان کو دین سے دور کرنا۔ اگر ان کو خیر خواہی ہے تو پھر جو میں نے آپ کو بطور مزاح کی بات کی تھی 98 بندے جو ہیں وہ کما رہے ہیں، یا 2 بندوں کو نہیں پال سکتے، 2 بندوں کی خدمت بھی نہیں کر سکتے یار۔ جیسے ایک ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، ہمارے ہاں باپ والا حساب ہو گیا مولوی بیچارے کا بھی۔ جیسے ابا ہوتے ہیں نا، وہ گھر کے 5 بچوں کو 7 بچوں کو پالتا ہے مل کے، اور 5-7 بچے مل کے جو ہے نا ایک ابے کو نہیں پال سکتے، ایک ابے کو نہیں پال سکتے، بتائیں۔ یہ حال ہو گیا ہمارے معاشرے میں۔ بس کئی کو خوش قسمت ہیں جو اپنے اماں ابا کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے، وہ کہنے لگے جی ایک والد بزرگ تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو علیحدہ علیحدہ کیا، چلو بھی آپ اپنا علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ کہتے میں نے ایک چھوٹے بیٹے سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ نے اماں ابا کو آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ؟ اس نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر کس نے رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کسی نے نہیں رکھا ہوا۔ انہوں نے کہا پھر تو وہ رول گیا تمہارے ابا؟ انہوں نے کہا نہیں جی میرے ابا نے مجھے رکھا ہوا ہے، میرے ابا نے مجھے رکھا ہوا ہے۔ بتائیں یہ فکر کہیں کہیں ہوتی ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما دے، یہ بھی وہاں ہوگی جیسے ابا نے جناب حلال کما کے اپنے بیٹے کو کھلایا ہوگا۔ وگرنہ سچی بات یہ بحریہ ٹاؤن میں چلے جائیں، وہاں پہ جو اولڈ ہاؤس ہے وہاں پہ جا کے لوگوں سے پوچھے، تقریباً ان میں وہی ہیں جو انگریزی اونچی ساری پڑھے ہوئے ہیں، وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، آج بیچارے رول رہے ہیں، کسی کو پوچھنے والا کوئی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ ہمارے پاس پڑھنے آتا ہے یہاں پہ، اس کی رشتہ دار تھی خاتون، اس کے 7 بیٹے تھے جی، اس نے 7 بیٹوں کو انگریزی تعلیم پڑھائی، کوئی یونان چلا گیا، کوئی کسی طرف چلا گیا، کسی طرف چلا گیا، وہ پوری دنیا میں پھیل گیا 7 بیٹے۔ اماں کو محلے والے روٹی دیتے تھے، بیٹے نہیں پوچھتے تھے، اسے محلے والے روٹی دیتے تھے، اماں کھاتی تھی۔ اب اماں فوت ہو گئی، 3 دن تک اماں کی لاش پڑی رہی، بیٹے آ رہے ہیں آ رہے ہیں، 3 دن کے بعد بیٹوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں آ سکتے، فلائٹ کا مسئلہ ہے، پیسے کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ چک کے دفن کر دیں۔ انہوں نے اٹھا کے دفن کر دیا۔ بتائیں اب یہی کو ٹوٹا بھجا مولوی ہوتا بیچارہ ہیں تو وہ تو کھڑا ہو کے خود جنازہ پڑھاتا نا اپنی ماں کا، پھر مزہ نہ آ جاتا پھر یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔